بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ جی بیٹا، ہم لوگ in the previous lecture we have discussed about the various queues. Number one is the device queue, number two is the job queue, number three is the ready queue. ریڈی کیو کو ہم سی پی یو کیو کا نام بھی دیتے ہیں۔ تو یہ تینوں کیوز کے حوالے سے ہماری ڈسکشن ہو چکی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ دیر آر 3 کیوز۔ ہم نے ان کی پلیس کہاں یہ ایگزسٹ کر رہی ہوتی ہیں، کہاں یہ کیوز بنتی ہیں، ان کی پلیس کیا ہے، اور ان کے اندر کنٹینٹس کیا کیا ہوتے ہیں، اور ان کی فریکوینسی کے اکارڈنگلی کہ وہ کتنی فریکوینٹ انسٹرکشنز آگے فارورڈ کرتے ہیں، اس حوالے سے ہماری ڈسکشن ہو چکی ہے۔ اوکے، ابھی ہم دیکھتے ہیں جاب کیو، اور ہم نے یہ بھی کہا تھا جہاں کیو ہوگی، کیو یا بفر جہاں بھی ہوگی، وہاں کوئی نہ کوئی ایک میکانزم ہوگا، کوئی نہ کوئی ایک الگوریدم وہاں ڈپلائی ہوگا جو کہ اس بفر کے اندر، اس کیو کے اندر بیٹھی ہوئی جتنی بھی ہماری جابس ہوں گی، جتنی بھی ہمارے کنٹینٹس ہوں گے، دے آر ویٹنگ فار سم تھنگ، لیکن ان کو ہم نے ترتیب دینا ہے۔ کوئی نہ کوئی وہاں اسکیجولنگ الگوریدم ڈپلائی ہوگا جو کہ ان انٹریز کو ترتیب دے گا کہ کس طریقے سے آپ نے ایک سیکوینس کے اندر آپ وہ کنٹینٹس نے ویٹ کرنا ہے فار دا سی پی یو، فار دا کمپیوٹر ریسورسز اینڈ سو آن۔ اوکے، جہاں کیو ہوگی، جہاں کیو ہوگی، جہاں بفر ہوگی، وہاں کوئی نہ کوئی ایک میکانزم ہوگا، کوئی نہ کوئی ایک پالیسی ہوگی، کوئی نہ کوئی ایک اسکیجولر ہوگا، اور اسکیجولر جو ہے وہ کس پہ بیس کر رہا ہوگا؟ اسکیجولنگ الگوریتم پہ بیس کر رہا ہوگا، کسی میکانزم پہ بیس کر رہا ہوگا۔ تو ہم لوگوں نے یہ بات جو ہے اس کو ہم نے کنفرم کر لیا کہ جہاں خواہ وہ جاب کیو ہے، خواہ وہ ریڈی کیو ہے، جہاں کیو ہوگی وہاں کوئی نہ کوئی میکانزم اس کیو کے اندر جو ہم نے پلیسڈ کیے ہیں، جو کنٹینٹس ہم نے رکھے ہیں، جو پروسیسز ہم نے جو ڈپلائی کیے ہیں، جو اس کے اندر ہم نے پروگرامز کو ہم نے رکھا ہوا ہے، کنٹینٹس آئیدر وہ کچھ بھی ہو، ان کے اندر ان کی ترتیب، کس ترتیب سے انہوں نے ویٹ کرنا ہے، پہلے کس کی باری ہوگی، سیکنڈ ٹرن کس کا ہوگا، اس کے بعد کس کی باری ہوگی، یہ ساری ترتیب جو ہے یہ اسکیجولر ترتیب دے رہا ہوتا ہے۔ اور جو اسکیجولر ہے وہ اس کے اوپر ہمارے اسکیجولنگ الگوریدمس جو ہیں وہ ڈپلائی ہوتے ہیں۔ وہ یہ بھی ہو سکتا ہے، مائٹ بھی کہ شارٹیسٹ جاب فرسٹ، جو پہلے چھوٹی جاب ہو پہلے اس کو وہ ٹاپ پہ رکھے، اس کے بعد سیکنڈ ون کو، اس کے بعد اس سے بڑی، پھر اس سے بڑی، اینڈ سو آن اینڈ سو آن۔ اوکے، اب انہی اسکیجولرس کو اگر ہم دیکھیں تو اسکیجولرس بھی دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک تو شارٹ ٹرم اسکیجولر ہے، جیسا کہ نیم سے آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ یہ ایک ایسا اسکیجولر ہے جو زیادہ فریکوینٹ ہوگا، جو شارٹ ٹرم، جس کا ویٹنگ ٹائم ایک جاب کے بعد یا ایک پروسیس کے بعد، ایک کنٹینٹ کے بعد دوسرے کنٹینٹ کی باری جو ہے، ایک پیشنٹ کے بعد دوسرے پیشنٹ کی باری جو ہے، اگر وہ زیادہ فریکوینٹلی ہو، زیادہ جلدی سے وہ سوئچنگ ہو رہی ہو، تو اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہر ایک وہ پروسیس کا جو ٹائم ہوگا وہ بہت کم ٹائم ہوگا، وہ بہت شارٹ ٹائم ہوگا۔ تو اس لیے اس طرح کا اسکیجولر جو بہت کوئک، زیادہ فریکوینٹ وے میں پروسیسز کو آگے فارورڈ کر رہا ہوتا ہے، پروسیسز کو سوئچ کر رہا ہوتا ہے، تو اس کو ہم شارٹ ٹرم اسکیجولر کا نام دیں گے۔ تو آپ نے یہ دیکھا، آپ نے یہ نوٹ کیا ہوگا کہ جو ہماری کیو مینٹین ہوتی ہے، جس کو ہم جاب کیو کہتے ہیں، اور پھر اس کے بعد سیکنڈ ون کو ہم نے ریڈی کیو یا سی پی یو کیو کا ہم نے نام دیا۔ تو جاب کیو پہ ہمارے پروگرامز ہوتے ہیں، ہماری اپلیکیشنز ہوتی ہیں، وہ زیادہ فریکوینٹلی ریم کی طرف نہیں آتے، ان کو ریم کے اندر پلیس زیادہ فریکوینٹ وے میں نہیں کیا جاتا، بلکہ ایک کے بعد دوسری جاب کی باری جو ہے وہ کافی مطلب وہ زیادہ ٹائم لگتا ہے ایز کمپیئر ٹو دا سی پی یو کیو یا ریڈی کیو۔ ریڈی کیو کی ہم بات کریں تو وہاں جو پروسیسز بیٹھے ہوتے ہیں، چونکہ وہ سب سیٹ آف دا پروگرامز
होते हैं, वो छोटे-छोटे प्रोसेसेस होते हैं, उसमें सिस्टम प्रोसेसेस या यूज़र प्रोसेसेस जो हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, जो ही हम किसी भी मशीन को हम एक्टिवेट या हम बूट करते हैं, तो जो रैम के अंदर रिसोर्स जो जो प्रोसेसेस होते हैं, उनका एक के बाद दूसरे की बारी का जो टाइम है वो बहुत कम होता है। तो क्या आप बता सकते हैं कि शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर जो है वो कहाँ डिप्लॉय होंगे और लॉन्ग टर्म स्केड्यूलर जो है वो किस क्यू पे डिप्लॉय होगा? तो देखिए, ये सब लोगों को मालूम है कि शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर जो है वो सीपीयू क्यू के साथ लिंक करेगा, जबकि जो लॉन्ग टर्म स्केड्यूलर है वो जॉब क्यू के साथ वो लिंक करेगा। उसके बाद हमने ये देखा कि डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को अगर हम डिस्कस करें तो इसके अंदर भी हमने ये कहा था, जैसे सिंगल यूज़र सिंगल टास्क के हवाले से हमारी बात हुई थी। अगर रैम के अंदर जो सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ द रैम है वो ये हो सकता है कि रैम के एक मॉड्यूल को हमने सिर्फ 2 हिस्सों में, सिर्फ 2 पार्टीशन में डिवाइड किया था। एक पार्टीशन में ओएस होगा और एक पार्टीशन के अंदर हमारा एक प्रोग्राम होगा, तो उसको हमने कहा था ये सिंगल, उसके अंदर जो प्रोग्राम, जो एप्लीकेशन जो एग्जीक्यूट होने जा रही है तो रैम के अंदर जस्ट 1 है। तो इसके ये मानी हो गई, उसकी डिग्री कितनी है? 1। डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग कितनी है? उसकी डिग्री कितनी है? 1। अब देखिए उसके बाद हमने ये कहा कि ये कोई एक ये दिस इज़ द वेरी वेरी सिंपल स्ट्रक्चर, सिंगल यूज़र सिंगल टास्क, और इससे ये होगा कि हमारा सीपीयू के रिसोर्सेज हमारे इसके अलावा जो रैम के रिसोर्सेज हैं वो एफिशिएंटली या ऑप्टिमली इस्तेमाल नहीं हो पा रहे। तो हमने ये प्लान किया कि भाई व्हाई नॉट हम नंबर ऑफ प्रोग्राम्स जो रैम के अंदर हैं उनको हम ज़्यादा कर लें। तो हमने क्या किया कि हमने उस रैम मॉड्यूल को, जो जस्ट पहले हमने सिर्फ उसके 2 पार्टीशंस की थी, तो हमने अब क्या किया, उसकी मल्टीपल पार्टीशंस हमने बना दी, और हर एक पार्टीशन के अंदर एक में ऑपरेटिंग सिस्टम था, दूसरे में P1 प्रोग्राम, सेकंड को हमने लॉन्च कर लिया, फिर उसके बाद दूसरे प्रोग्राम को दूसरी थर्ड पार्टीशन में, फिर तीसरे प्रोग्राम को हमने फोर्थ पार्टीशन के अंदर हमने डिप्लॉय किया। तो अगर नंबर ऑफ प्रोग्राम्स जो है वो 3 हैं, तो डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। और अगर हम नंबर ऑफ प्रोग्राम्स को मज़ीद बढ़ा देते हैं, रैम के अंदर ज़्यादा प्रोग्राम्स हम जो है वो लॉन्च कर देते हैं, हम प्लेस कर देते हैं, तो इसके ये मानी हुए कि उसके अंदर अगर 5 आ जाते हैं प्रोग्राम्स एक रैम के अंदर, 5 प्रोग्राम्स हैं और इसके अलावा उसके अंदर ओएस भी मौजूद है, तो हम कहेंगे इसकी डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग जो है वो, हमने प्रोग्राम्स को देखना है, ओएस को नहीं देखना। ओएस पार्टीशन अपनी ऑक्यूपाई करेगा, अपना हिस्सा वो अलग कैप्चर करेगा, उसको आपने काउंट नहीं करना। आपने नंबर ऑफ प्रोग्राम्स प्रेजेंट इन द रैम उसको देखना है, तो जितने प्रोग्राम्स होंगे उतनी ही उसकी डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग होगी। फिर हमने ये कहा, कुछ ऐसे प्रोसेसेस होते हैं जो आयो बाउंड होते हैं, और कुछ या दूसरे नंबर पे ऐसे प्रोसेसेस भी हो सकते हैं जो सीपीयू बाउंड हो। हमने यहाँ भी बड़ा क्लैरिफाई किया कि जो आयो बाउंड होते हैं, जैसा कि आप इस नेम से, ओके डियर कीप इन माइंड, जो नेम रखा जाता है ना किसी भी चीज़ का नेम, तो नेम के अंदर बहुत जो फिलॉसफी है नेमिंग की, नेम के अंदर काफ़ी सारा कॉन्सेप्ट जो है वो बजाते खुद छुपा होता है। इसलिए मैं हमेशा आपको ये कोशिश करता हूँ, आपको अर्ज करता हूँ कि हमेशा मेरा यही मकसद होता है कि हर एक टर्मिनोलॉजी को पहले समझें, उसके मीनिंग्स को, उसके सेमांटिक्स को, उसके सिंटैक्स को आप देखिए, उसको एक्सप्लोर करिए, और फिर ये है कि उसके हर एक को क्रिटिकली देखा करें। जस्ट उसको आपने क्रिटिकली उसका एनालिसिस आपने करना है कि इसके ये क्यों है, ये कैसे है, और अभी ये मौजूद है, इसका वजूद है तो किस वजह से इसका वजूद है। तो हर एक को आप बड़ा एक क्रिटिकली एनालिटिकली उसका एनालिसिस करें, उसको देखा करें। ओके, तो यहाँ कॉन्सेप्ट है आयो बाउंड। यहाँ पता चल रहा है कि ये बाउंड, इसकी बाउंडेज किसके साथ है? इनपुट आउटपुट, आउटपुट के साथ इसका ज़्यादा लिंक है, इसका ज़्यादा बाउंड है। तो हमने ये कह दिया कि ऐसे प्रोसेसेस जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस रीड राइट, इनपुट क्या होगी?
मतलब जिसको आप जस्ट जहाँ से इंफॉर्मेशन आपने इनपुट लेनी है, कीबोर्ड, माउस, ये आईओ बाउंड जो ज़्यादातर ऐसे प्रोसेसेस जो ज़्यादा आईओ की तरफ इनपुट आउटपुट रीड राइट या इनपुट लेने में टेक्स्ट की इनपुट आउटपुट देने में जो ज़्यादा आईओ पे टाइम स्पेंड करें उनको हम आईओ बाउंड कहते हैं। इसके ये मानी हुए कि सीपीयू की बिल्कुल वेरी वेरी शॉर्ट सीपीयू बर्स्ट उसको चाहिए। फॉर एग्जांपल कहीं किसी ने राइट कोई एक कंप्लीट एक आपके पास एक फाइल है, आप उसको राइट करना चाहते हैं सीडी डीवीडी के ऊपर, हार्ड डिस्क के ऊपर, तो सिंपल सीपीयू पे इतना बताना आपने कि मे आई राइट समथिंग ऑन द डिस्क। उसने कहा ओके, शॉर्ट बस्ट उसने आपको दी। उसके बाद ये है कि आपका काफ़ी सारा 2 मिनट लगे, 3 मिनट लगे, 4 मिनट लगे, आपकी फ़ाइल जो है वो रीड या राइट हो रही है। तो इसलिए मैक्सिमम टाइम उन्होंने आईओ पे, रीडिंग राइटिंग पे गुजारा। तो ऐसे प्रोसेसेस को हम आईओ बाउंड का नाम देंगे। जबकि बिल्कुल इसके अपोजिट 180 पे अगर हम देखें, आईओ बाउंड ने सीपीयू की बहुत थोड़ा टाइम शॉर्ट सीपीयू बर्स्ट यूज़ की थी। इसके 180 पे आप जाइए, बिल्कुल इसके अपोजिट अगर आप देखें तो इसके ये मानिए जो सीपीयू पे ज़्यादा से ज़्यादा कैलकुलेशंस में जो स्पेंड करे, ऐसे प्रोसेसेस that involve some sort of complex or the calculations that spend a very very low amount of time on the IO। IO का वो बहुत कम टाइम ले, लेकिन ज़्यादा टाइम कहाँ गुजारे वो प्रोसेसर पे गुजारे, सीपीयू पे एग्जीक्यूट होते रहे, तो उनको हम सीपीयू बाउंड का नाम देते हैं। ओके, तो ये हमने ये डिस्कस किया सीपीयू बाउंड प्रोसेसेस, आईओ बाउंड प्रोसेसेस क्या होते हैं। फिर उसके बाद हमने प्रीवियस में हमने देखा कि जो स्केजुलर है वो दो तरह के, जो कॉमनली जो इस्तेमाल होते हैं वो दो तरह के। इसके ये मानी हुए, अगर यहाँ भी हम थोड़ा सा एनालिसिस करें, थोड़ा सा सोचें, तो शॉर्ट टर्म स्केजुलर अगर जो प्रोसेसेस हैं, जो सीपीयू क्यू के ऊपर जो स्केजुलर लगा होता है वो बहुत फ्रीक्वेंटली काम करता है। वो फ्रीक्वेंट बहुत फ्रीक्वेंट वो सेकंड्स के अंदर, मिली सेकंड्स के अंदर वो जो है वो एक प्रोसेस के बाद दूसरे प्रोसेस को वो स्विचिंग पे रोल प्ले करता है। जबकि जो लॉन्ग टर्म स्केजुलर है, इट माइट बी कि वो देखें कंप्यूटिंग में सेकंड्स जो है ये बहुत मानी रखते हैं। वहाँ मिनट्स जो हैं वो आप ये समझ लें जैसे हमारे, अगर उसको रियल लाइफ एनालॉजी की बात करें तो हमारे वो सालों के हिसाब से उनके सेकंड्स चलते हैं। तो इसलिए क्योंकि उसकी स्पीड जो है वो देखें ना आप, जब हम बात करते हैं कि गीगा इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, कि वो सेवरल गीगा इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड उनकी इतनी स्पीड होती है। तो इसलिए अब देखें, हमने यहाँ से ये कंक्लूड किया कि शॉर्ट टर्म जो है ये बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा फ्रीक्वेंट होते हैं, लॉन्ग टर्म थोड़े से स्लो होते हैं। तो देखें, आपको मालूम है कि जो वो कहते हैं कि जो वस्त है, जो औसत, जो दरमियाना रास्ता वो एक कमाल का रास्ता होता है। ना तो बहुत ज़्यादा आप ये ना तो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट हो, ना लेस फ्रीक्वेंट हो, बल्कि क्या हो, इन बिटवीन अगर कोई सॉल्यूशन हमने देना है कि जिनकी टाइमिंग, जिनकी फ्रीक्वेंसी शॉर्ट टर्म से थोड़ी-सी ज़्यादा हो, लेकिन लॉन्ग टर्म से थोड़ी-सी कम हो, तो उनको हम ये कह सकते हैं कि वो ऐसे स्केजुलर को हम मीडियम टर्म स्केजुलर का नाम देते हैं। कैन बी एडिट इफ द डिग्री ऑफ द मल्टी प्रोग्रामिंग नीड्स टू डिक्रीज। तो मीडियम टर्म स्केजुलर भी, तो अभी हमने देखा कि हमारे स्केजुलर्स जो हैं वो 3 तरह के हो गए। पहले हमने 2 तरह के पढ़े थे, शॉर्ट टर्म स्केजुलर एंड लॉन्ग टर्म स्केजुलर। अब इन दोनों के कहीं एक दरमियानी रास्ता, एक दरमियानी स्केजुलर होना चाहिए जिसका टाइम स्पैन जो है वो शॉर्ट टर्म से थोड़ा-सा ज़्यादा हो, लॉन्ग टर्म से थोड़ा-सा कम हो, तो उसको हमने मीडियम टर्म स्केजुलर का जो है वो नाम दिया था। ओके, उसके बाद ओके, स्वैपिंग का कॉन्सेप्ट हमने फिज़िकल क्लासेस के दौरान हमने डिस्कस किया था कि जब जब हमने वर्चुअल
मेमोरी, वर्चुअल रैम, वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया था, तो उसमें हमने स्वैप इन और स्वैप आउट का कॉन्सेप्ट, स्वैपिंग इज इक्वल टू, आप ये समझ लें कि स्वैपिंग इज द मैथमेटिकल इक्वेशन, स्वैपिंग इज इक्वल टू स्वैप इन प्लस स्वैप आउट। स्वैप इन मैकेनिज्म को शो करती है, द मैकेनिज्म दैट फेच सम इंस्ट्रक्शन इनटू द सिस्टम, इनटू द रैम। और स्वैप आउट जो है वो एक ऐसे मैकेनिज्म को वो प्रेजेंट करती है जिससे हम रैम से इंफॉर्मेशन को हम कहीं आउटसाइड द वर्ड हम उस इंफॉर्मेशन को कहीं हम स्टोर करें तो वो स्वैप आउट होगा। तो बिल्कुल इसी तरह अगर हम आपने ये देखा कि अगर इस हम ब्लॉक डायग्राम को हम देखें तो दिस स्टार्ट विद द रेडी क्यू। रेडी क्यू आपको मालूम है कि रेडी क्यू या सीपीयू क्यू या जिसके ऊपर ये रेडी क्यू के ऊपर शॉर्ट टर्म स्केजुलर जो है वो डिप्लॉय होता है, जिसको सीपीयू क्यू का नाम भी दिया जाता है। इसके अंदर प्रोसेसेस होते हैं, दे आर वेटिंग फॉर द सीपीयू। और हम पहले भी बात कर चुके हैं कि यहाँ से प्रोसेसेस जो हैं वो वन बाय वन सीपीयू के पास जाएंगे फॉर एग्जीक्यूशन। सीपीयू के पास गए और सीपीयू एक तो ये है कि फर्स्ट ऑप्शन ये है कि सीपीयू ने एग्जीक्यूट किया, एग्जीक्यूट करने के बाद उसको एंड कर दिया। दूसरी बात ये है, सेकंड बात ये है कि जो ही रेडी क्यू से P1 प्रोसेस 1 सीपीयू पे एग्जीक्यूट होने आया था उतनी देर में कोई एक अर्जेंट एक ऐसा भी पॉसिबिलिटी है एक ऐसे प्रोसेस की जिसकी आप ये समझ लें प्रायोरिटी ज़्यादा थी या ज़्यादा अर्जेंट प्रोसेस था। जब उसने रिक्वेस्ट की तो सीपीयू ने पहले वाले प्रोसेस को उधर ही स्टॉप किया, उसको किया स्वैप आउट किया, क्योंकि उसको पहले वो फॉर एग्जांपल P1 की टोटल नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो थी वो 10 थी और अभी सीपीयू ने 2 इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट की थी कि उतनी देर में कोई मोस्ट अर्जेंट प्रोसेस का ज़हूर हुआ, रेडी क्यू में वो वारिद हुआ। यह एक ऐसा प्रोसेस जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा थी वो रेडी क्यू में आया और उसने रिक्वेस्ट की सीपीयू को कि मुझे ये टाइम दिया जाए, तो सीपीयू ने वो हाफ बॉइल्ड हाफ एग्जीक्यूटेड जो प्रोसेस था जो P1 था उसको उसने आउट किया, स्वैप आउट किया। अब ये देखिए वो पार्शली एग्जीक्यूटेड जो प्रोसेस था उसको उसने स्वैप आउट किया सीपीयू ने, और जो मोस्ट अर्जेंट और जिसकी प्रायोरिटी प्रोसेस की जो ज़्यादा थी वो सीपीयू के हैंड ओवर किया गया। जो ही वो अर्जेंस उसकी इमरजेंसी जो है वो ख़त्म हुई तो फ़ौरन ही देखिए वो पार्शली एग्जीक्यूटेड जो है वो दोबारा स्वैप इन वो इस रेडी क्यू में लग के सीपीयू के पास चला गया और उसकी जो बाकी मानदा जो इंस्ट्रक्शन थी, अगर उसकी 2 इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो चुकी हैं तो वो 3, 4, 5, 6 3 से ऑनवर्ड उसकी एग्जीक्यूशन जो है वो स्टार्ट होगी और फाइनली कहीं ना कहीं वो एंड होगा। एक ऑप्शन ये थी कि जो ही प्रोसेस आया सीपीयू के पास आया, एग्जीक्यूट किया और उसको एंड किया। दूसरा ये है कि प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर रहा था कि उतनी देर में किसी एक और प्रोसेस की आमद हुई जो ज़्यादा अर्जेंट था, जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा थी, तो सीपीयू ने पार्शली एग्जीक्यूटेड को स्वैप आउट किया और उसको टाइम दिया, उसका जो भी काम था वो ख़त्म किया। ख़त्म करने के बाद पार्शली एग्जीक्यूटेड प्रोसेस को अगेन रेडी क्यू में वो कॉल किया और फिर सीपीयू ने उसको टाइम देना शुरू किया। ओके, तो थर्ड ऑप्शन ये भी हो सकती है, ना तो वो एंड हुआ ना वो स्वैप आउट हुआ। इट माइट बी कि कहीं ना कहीं उसने रीड या राइट के लिए जाना हो तो सीपीयू ने प्रोसेस P1 को एग्जीक्यूट किया। एग्जीक्यूट करने के बाद ये उसे जब उसने डिकोड किया तो पता चला कि इसने कहीं हार्ड डिस्क के ऊपर सीडी ड्राइव के ऊपर कहीं राइट या रीड होना था, तो उसको वो उस डिवाइस की तरफ भेज देता है। और आप ये जानते हैं कि ईच एंड एवरी डिवाइस इज कंट्रोल्ड और मैनेज्ड बाय अ डिवाइस कंट्रोलर, जिसको हमने ये भी कहा था कि हर एक डिवाइस का एक इंचार्ज होता है, एक कंट्रोलर होता है जिसको हमने डिवाइस कंट्रोलर का नाम दिया था। और हमने ये भी बात की थी जब हमने डिवाइस कंट्रोलर की बात की थी कि जहाँ डिवाइस कंट्रोलर होगा, जहाँ इंचार्ज होगा उसकी अपनी बफर भी होगी। क्लियर, ये बात हमने की थी। उसकी अपनी बफर भी होगी, जहाँ बफर होगी वहाँ क्यू मेंटेन होगी, वहाँ कुछ ना कुछ एरिया होगा जहाँ अगर वो डिवाइस बिजी है तो वो बाकी जो
جو پروسیسز ہیں وہ ویٹ کر سکیں، اس ڈیوائس کا ویٹ کر سکیں کہ جب وہ بزی تھی تو اس کے بعد وہ اپنی باری کا انتظار کر پائیں۔ اور یہ بھی بات کی تھی کہ ہر ڈیوائس کا ایک انچارج ہوتا ہے، جس کو کنٹرولر بھی ڈیوائس کنٹرولر کا نام دیا جاتا ہے۔ جہاں ڈیوائس کنٹرولر ہوگا اس کی اپنی بفر بھی ہوگی۔ اور یہ بھی ہم نے بات کی تھی، آپ کو شاید آپ کو معلوم ہو کہ یہ جو ڈرائیورز ہوتے ہیں، یہ ڈرائیورز ایکٹیویٹ کنٹرولر پہ جا کے انسٹال ہوتے ہیں۔ یہ کنٹرولر کی گائیڈ لائنز کے لیے، یہ کنٹرولر کو فنکشنل بنانے کے لیے ڈرائیورز انسٹال ہوتے ہیں۔ تو بہت ساری چیزیں ہم جو ہم نے ڈسکس کیا تھا وہ بھی ہم اگین ان کو ریکال کرتے رہتے ہیں، جیسے وہ کانسیپٹ ہماری جو لیکچر میں ڈیورنگ دا لیکچر ہم کوئی کانسیپٹ ہمارے سامنے ہماری نظر سے گزرتا ہے تو ہم اس کے جو پہلے ڈسکشن تھی اس کو بھی ہم کرتے ہیں۔ اوکے، تو جو ہی پروسیس سی پی یو کے پاس گیا تو ریڈ رائٹ کے لیے وہ کنٹرولر کی طرف سی پی یو نے اس کو کنٹرولر کی طرف بھیج دیا، اور کنٹرولر چونکہ یہ وہ ڈیوائس تھی جہاں وہ کچھ ریڈ یا رائٹ یا کوئی آپریشن پرفارم ہو رہا تھا، تو چونکہ وہ بزی تھا، آئیو بزی تھی، تو اب اس پروسیس کو اس کیو میں لگ کے، جس کو ہم آئیو ویٹنگ کیو کا نام بھی دیتے ہیں، یہاں ویٹ کرنا ہوگا۔ جو ہی اس کی باری ہوگی اپنے نمبر پہ وہ ریڈ یا رائٹ کرے گا، ریڈ رائٹ کرنے کے بعد وہ دوبارہ کیو میں لگ جائے گا۔ تو دس از آل اباؤٹ دا ایڈیشن آف دا میڈیم ٹرم scheduler۔ اوکے ناؤ اوکے، اس کے اندر دو کانسیپٹس جو ہیں آپ جانتے ہیں، جیسے ہم کوئی بھی اپلیکیشن بناتے ہیں تو اس کا ایک فرنٹ اینڈ ہوتا ہے اور ایک بیک اینڈ ہوتا ہے، ایک بیک گراؤنڈ، ایک بیک اینڈ جہاں آپ ڈیٹا بیس آپ کا سیو ہوتا ہے۔ آپ ایف وائی پی پہ جب آپ جائیں گے، کوئی بھی ایپ، کوئی بھی آپ پروجیکٹ جب آپ اٹھائیں گے تو ہر ایک اس ایپ کی ایٹ لیسٹ جو ہے وہ 2 پارٹس، 2 ماڈیول ہوں گے، ایک فرنٹ اینڈ ہوگا، ایک بیک اینڈ ہوگا۔ بیک اینڈ پہ جا کے بیک اینڈ جو ہے وہ سامنے آپ کو دکھائی نہیں دے گا، یوزر کے لیے جو ہے وہ جسٹ اس کا فرنٹ اینڈ ہی ہوتا ہے، جس کو فرنٹ اینڈ کو ہم فور گراؤنڈ بھی کہہ سکتے ہیں۔ دا بلو ہائی لائٹڈ terminology is the foreground. Just the front end act just like the front end، اور جو بیک گراؤنڈ ہے this is just like the back end processes۔ بیک گراؤنڈ پروسیسز آپ کو ڈسپلے آپ کی اسکرین پہ سامنے نہیں آتے، لیکن وہ بیک گراؤنڈ میں ایکٹیو ہوتے ہیں، اور فور گراؤنڈ وہ والے پروسیسز ہوتے ہیں جو کہ آپ سامنے اسکرین پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اوکے، اگزامپل آپ کو دیتا چلوں، خواہ وہ کوئی اینڈرائڈ ایپ ہو یا سمپل اس کے علاوہ کوئی اینڈرائڈ سیل فون ہو یا کوئی بھی آئی او ایس کوئی آپ کا سیل فون ہو، تو اس میں آپ نے دیکھا کہ جب آپ براؤزنگ ڈفرینٹ اپلیکیشنس جو ہیں وہ لانچ کرتے ہیں تو ایک وقت میں ایک یا ایک سے زیادہ اپلیکیشنس جو ہیں، ایک یا دو اپلیکیشنز ایٹ اے ٹائم آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن کبھی آپ نے دیکھا وہ اگر وہ آپ ریسائیکل بن پہ جاتے ہیں، ڈیلیٹ آپ کرتے ہیں، یا سمپل آپ کسی وہ ڈیٹیل والے بٹن کو جو ہی آپ کلک کرتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ 4-5 تو اپلیکیشن آلریڈی اوپن تھی، لیکن وہ آپ سامنے آپ دیکھ نہیں پا رہے تھے، بیکاز دے آر ایکٹیو ان دا بیک گراؤنڈ، وہ آپ دیکھ نہیں پاتے۔ It depends on the area of the screen, it depends on other policies۔ اس کو اگر فردر آپ نے دیکھنا ہو کمپیوٹنگ کے حوالے سے، اگر آپ نے دیکھنا ہو تو کبھی آپ ٹاسک مینیجر پہ جا کے دیکھیں، تب آپ کے سامنے یہ بات عیاں ہوگی کہ بظاہر تو میں ایم ایس ورڈ میں کام کر رہا تھا، لیکن دیکھیے بیک گراؤنڈ پہ کتنے سارے پروسیسز ہیں جو کہ ایکٹیو ہیں۔ کلیئر؟ تو یہ ملٹی ٹاسکنگ ان دا موبائل سسٹمز، اس حوالے سے ہم نے بات کی۔ اس کے بعد ہے کانٹیکسٹ سوئچ۔ کانٹیکسٹ سوئچ بھی اگر آپ ٹیکنیکلی اگر ہم دیکھیں تو کانٹیکسٹ سوئچ کے حوالے سے ہم بات کر چکے ہیں۔ کہاں بات ہم نے کی ہے؟ وہ آپ نے جہاں آپ نے پی سی بی دیکھا تھا، پروسیس کنٹرول بلاک، پاکستان کرکٹ بورڈ نہیں، پروسیس کنٹرول بلاک، اور بٹ اس کا آپ یہ سمجھ لیں کہ اس کا میکانزم، اس کی جو فلاسفی ہے وہ بھی بالکل ویسے ہی فلاسفی ہے جیسے پی سی بی پاکستان کرکٹ بورڈ کی ہے۔ یہ جسٹ لائک دا مینیجر
ایک یہ ریپوزیٹری آپ سمجھ لیں، یہ ایک سیکریٹری ہے جو کہ ہر ایک پروسیس کے ساتھ لنکڈ ہوتا ہے، جیسے ہر ایک پلیئر جو ہے وہ پی سی بی کے ساتھ لنکڈ ہوتا ہے۔ اوکے، تو پی سی بی کے پاس جو ہے وہ کسی بھی پروسیس کے ریلیونٹ اس کی کمپلیٹ انفو موجود ہوتی ہے۔ تو جب ہم نے وہ ڈائیگرام ہم نے ڈسکس کی تھی جس کے اندر پی ناٹ اور P1 دو پروسیسز جو ہیں وہ سی پی یو پہ رن ہونا چاہ رہے تھے، تو پہلے پی ناٹ کو اس نے ایکزیکیوٹ کیا، جب اس کی باری ختم ہوئی تو اس کی پی سی بی نے اس کی اسٹیٹ کو سیو کیا اور نیو آنے والے کو ویلکم کرتے ہوئے اس کی اسٹیٹ کو پھر لوڈ کیا، لوڈ کرنے کے بعد پھر اس کی ایگزیکیوشن ہوتی ہے۔ یہ آپ لوگ ہم یہ بات ڈسکس کر چکے ہیں، ہم یہ والی جو انفو ہے یہ آلریڈی ہم ڈسکس کر چکے ہیں، بہت ڈیٹیل کے ساتھ ہم نے یہ چیزیں دیکھی ہیں۔ تو بیسیکلی وہ جو ٹائم ہے P1، دیکھیے جیسے آپ لوگ، میں یہ چاہتا ہوں کہ فرنٹ ڈیسک پہ کچھ لوگ، دو اسٹوڈنٹ آپس ایک دوسرے کو ڈسٹرب کر رہے تھے، ایک پہلے کالم میں ہے اور ایک جو ہے وہ ایک اسٹوڈنٹ پہلے کالم میں تھا اور ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ تھرڈ کالم میں بیٹھا ہوا ہے، اپنے فرینڈس کے ساتھ وہ بیٹھے ہوئے تھے، لیکن جب وہ فرسٹ کالم والا اپنے ساتھ والے دوست کو ڈسٹرب کر رہا ہے، تو اب میں نے کیا کیا، میں نے اس کو میں نے کہا رکو یار، یو پیپل آر ڈسٹربنگ دا کلاس، ان کو سوئچ کر دیں، یہ اس کے دوستوں کے پاس چلا جائے اور وہ اس کے دوستوں کے پاس، دونوں اجنبی گروپ کے ساتھ یا جن کے ساتھ ان کی اتنی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے ان کے پاس، ان کی طرف چلا جائے۔ مجھے یہ بتائیے کہ جب تک یہ سوئچنگ ہو رہی تھی ہم نے پوری کلاس کو ویٹ، کلاس ویٹ، جی بیٹے آپ یہاں سے اٹھیے وہاں چلے جائیے، آپ وہاں سے اس کی سیٹ پہ آ جائے، سوئچنگ ہو۔ مجھے یہ بتائیے جب وہ بچے جا رہے تھے، سوئچ ہو رہے تھے، تو یہ کیا ہے، یہ ایک ڈیلے ہے، یہ اننیسیسری ڈیلے ہے۔ جب وہ سوئچ کر رہے تھے ایک دوسرے کی سیٹ کو، جب وہ ریپلیس کر رہے تھے، تو تب تک ہم ان کا ویٹ کر رہے تھے کہ جب یہ بیٹھیں گے تو ہم اپنا لیکچر جو ہے وہ اسٹارٹ کریں گے۔ دس از سم سارٹ آف دا unwanted delay. Switching is the unwanted delay. تو اس لیے سوئچنگ کو کوشش یہ کی جاتی ہے کہ سوئچنگ ہو، لیکن سوئچنگ زیادہ فریکوینٹ نہ ہو کہ ہم سوئچنگ میں اب کوئی اور کینڈیڈیٹ جو ہیں وہ دو ڈسٹرب کریں گے تو کیا ان کو بھی ہم سوئچ کریں گے، پھر کوئی اور دو کال کہیں اور ڈسٹربنس ہے تو ان کو بھی ہم سوئچ کریں گے، لیکچر ہوگا؟ نو، دیر ول بی نو پازیٹیو ایکٹیویٹی ایٹ آل۔ سو سوئچنگ جو ہے یہ ڈیزائریبل نہیں ہے۔ سم ٹائمز یہ تھوڑا مطلب ہر ایک چیز کے کچھ برائٹ آسپیکٹس بھی ہوتے ہیں، کچھ ڈارک آسپیکٹس بھی ہوتے ہیں، تو ہم نے کیا کرنا، ہم نے ٹریڈ آف لینا۔ ہم نے یہ بھی نہیں کرنا کہ ہم نے سوئچنگ کرنی ہی نہیں ہے، تو ہم نے یہ بھی نہیں کرنا کہ ہم صرف سوئچنگ پہ جپے رہیں۔ تو اوکے، تو یہ تھا کہ وہ جو سوئچنگ تھی جو ہم نے پی ناٹ کے بعد P1 ہوا اور P1 کی جب باری ختم ہوگی، اس کا ٹائم جب ختم ہوا تو اگین پی ناٹ کی اگین باری آئی تھی۔ تو وہ کسی پروسیس کو اپنی ایکٹیویٹیز وائنڈ اپ کرنے سے پہلے جب اس نے وہ ایگزیکیوٹ ہو گیا تو اس کی اسٹیٹ کو ہم نے پہلے پی سی بی اسٹیٹ کو سیو کیا۔ اب جو نیو اس کی جگہ لینے والا ہے اس کی اسٹیٹ کو پہلے ہم لوڈ کریں گے، پی سی بی اسٹیٹ کو لوڈ کرے گا، لوڈ کرنے کے بعد پھر اب ایگزیکیوشن ہوگی۔ جب وہ اب دوسرے والے کی کام ختم ہوگا تو پھر اس کی اسٹیٹ کو ہم نے وائنڈ اپ کرنا ہے، اس کی اسٹیٹ کو ہم نے پی سی بی اسٹیٹ کو سیو کرنا ہے اور پی ناٹ کو اگین اس کی اسٹیٹ کو جو ہے وہ ہم نے لوڈ کرنا ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ جب پی ناٹ اور P1 آپس میں یہ جب سوئچ کر رہے ہوتے ہیں تو ان کی اسٹیٹ کو سیو کرنا، دوسرے کی اسٹیٹ کو لوڈ کرنا، دس از دا انوانٹیڈ ڈیلے۔ تو یہ بات ہم لوگ جو ہے وہ یہ ڈسکس کر رہے تھے۔ اس سوئچنگ کو ہم کانٹیکسٹ سوئچ کا نام بھی دیتے ہیں، اس سوئچنگ کو ہم کانٹیکسٹ سوئچ کا نام بھی دیتے ہیں۔ اوکے، تو یہ آپ نے دیکھا کہ یہ مینشن ہے کانٹیکسٹ سوئچ ٹائم از اوور ہیڈ، اٹس دا انوانٹیڈ ڈیلے۔ اوور ہیڈ ہے ایک طرح کا، سسٹم ڈز ناٹ یوزفل ورک ڈیورنگ دا سوئچنگ، جیسے آپ کو میں نے ریئل لائف انالوگی، ریئل لائف ایگزامپل سے آپ کو میں نے بتایا ہے۔ اوکے، ابھی دس از ناٹ ویری امپورٹنٹ ٹاپک، بٹ اس کو ہم تھوڑا سا اس کا اوور ویو کرتے جائیں کہ جو
جو پروسیسز ہوتے ہیں، جو ڈیٹا ہوتا ہے، جیسے آپ نے پڑھا ڈیٹا اسٹرکچر کے اندر، آپ نے پڑھا ڈیٹا بیس کے اندر، آپ نے پڑھا کہ ڈیٹا بیس کے اندر جو ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم اور ڈیٹا بیس سسٹمز اور ڈیٹا بیس، یہ آپ کو میں نے ان کو ڈفرینشیٹ ہم کر چکے ہیں کہ ان میں ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم اور اس کے بعد ڈیٹا بیس سسٹمز یہ کیا ہوتے ہیں، یہ ہم نے ڈسکس کیا. ان کے آپریشنز کو بھی ہم نے دیکھا کہ اس ڈیٹا کے اوپر کیا کیا آپریشنز ہم کر سکتے ہیں. ہم نے یہ کہا تھا، نارملی ہم نے یہ کہا تھا کہ ڈیٹا یا تو انسرٹ کیا جاتا ہے یا ڈیلیٹ کیا جاتا ہے. آپ نے کتابوں میں ایک اور بھی اسٹیٹ پڑھی تھی، وہ تھی اپ ڈیٹ، وہ تھا ماڈیفائی. لیکن ہم نے اس کو ڈیپلی، ہم نے ٹیکنیکلی جب اس کو ہم نے اس کو روٹ آؤٹ کیا، جب اس کو ہم نے ایکسپلور کیا، تو وہ ہمیں پتہ چلا کہ ماڈیفیکیشن یا اپڈیشن از نتھنگ بٹ دا کمبینیشن آف ڈیلیشن پلس انسرشن، ڈیلیٹ پلس انسرٹ. اوکے. اسی طرح آج ہم دیکھتے ہیں کہ پروسیس کے اوپر بھی کون کون سے آپریشنز جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں. میجر آپریشنز آر ٹو، یا تو پروسیس کو کریٹ کیا جا سکتا ہے یا پروسیس کو ٹرمینیٹ کیا جا سکتا ہے. پروسیس کو کریٹ کرنا یا اس کو ٹرمینیٹ کرنا. اوکے. تو جو بھی وجود، جس کا وجود ہے وہ اس کو فنا ہے. تو یہ پروسیس کریشن اینڈ دا پروسیس ٹرمینیشن دیکھتے ہیں. لیٹس سی پروسیس کریشن. ہم پریویس لیکچر کے اندر ہم نے ایک کمانڈ دیکھی تھی، فورک از اے کمانڈ، FORK. فورک از اے کمانڈ دیٹ از یوزڈ ٹو کریٹ اے نیو پروسیس. دیکھیے نا بیٹے کیسے کریٹ نیو پروسیس ہوتا ہے. آپ لوگ یہ اچھی طرح جانتے ہیں، ہم لوگ یہ ڈسکس کر چکے ہیں کہ ہیوی ویٹ پروسیس میں بی سپلٹ انٹو 2 اور مور دین 2 سب پروسیسز، جن کو ہم نے تھریڈ کا نام بھی دیا تھا. تو اسی طرح اگر کوئی ایک پیرنٹ پروسیس ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس کا کوئی اور اس کا سب پارٹ، سب پروسیس، سب اس کا چائلڈ، اس کے چلڈرن کریٹ ہوں، تو وہ ایک فورک کمانڈ کے تھرو یا کریٹ اے پروسیس کمانڈ کے تھرو. ونڈوز میں کریٹ پروسیس ہے، جبکہ یونکس لینکس کے اندر فورک کمانڈ FORK یہ استعمال ہوتی ہے. تو بیٹے پیرنٹ can create single multiple processes اور ہر ایک، دیکھیے میں نے یہ کہا تھا جیسے ہیومن بینگز کا CNIC نمبر ہر ایک کا یونیک ہوگا، ہر ایک کا جو DNA وہ یونیک ہوگا. اسی طرح پروسیسز، سیورل تھاؤزنڈ پروسیسز ہمارے موجود ہوتے ہیں ہر وقت سسٹم کے اندر، ریم کے اندر موجود ہوتے ہیں. بٹ اسی طرح ہر ایک پروسیس کی بھی ID ہوگی، جس کو ہم پروسیس ID کا نام دیتے ہیں. اوکے. جب ایک پیرنٹ کو آن ڈیمانڈ کچھ بچے پیدا کرنے کی ضرورت پیش آئی، اب وہ جب بچے کریٹ ہو گئے، وہ چائلڈ کریٹ ہوا یا چلڈرن کریٹ ہوئے ہیں، تو ان کی ہیریڈیٹی، ان کو وراثت میں کیا کیا مل سکتا ہے مائی ڈیئر. جب ایک پیرنٹ کے، جب ایک باپ کے یا پیرنٹس کے بچے ہوتے ہیں، تو وہ کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ ان کی کمبائن ہوتی ہیں، وہ ریسورسز میں کیا کیا چیزیں لے سکتے ہیں. دیکھیں نا، پروسیس وہ ہوتا ہے جس پروسیس کو ہم نے ڈیفائن کیا تھا کہ پروسیس از the active entity that capture the resources of the RAM, the resources of the register اور resources of the CPU جو استعمال کرتا ہے. تو اس کے یہ معنی ہوئے کہ جو پروسیس، جو پیرنٹ، خواہ وہ پیرنٹ ہے یا وہ چائلڈ پروسیس ہے، اس پروسیس میں کچھ نہ کچھ تو ریسورسز لینے ہیں. جب ایک پیرنٹ پروسیس ریم کے اندر آ جاتا ہے اور پھر اس کو ضرورت پڑ جاتی ہے، جو کہ 10 MB اس کے پاس ٹوٹل اسپیس اس کو آکوپائی ہم نے کر دی کہ ہاں بھی مائی ڈیئر یہ 10 MB آپ کی اسپیس ہے، P1 کو ہم نے کہا استعمال میں لائیے. جب وہ P1 ایگزیکیوٹ ہوا تو اس کو پتہ چلا، یا کسی بھی کہ اس کے سب پروسیسز اس کو کرنے پڑے، اس کو چائلڈ پروسیس کریٹ کرنا پڑا، یا اس کے یوزر کی ریکوائرمنٹ کے اس کے اکارڈنگلی اس کے فردر 2 چائلڈ کریٹ ہوئے.
تو اب وہ اسی جو اس کو 10 MB ہم نے اسپیس دی تھی، وہ ریسورسز پیرنٹ کو ہم نے دیے تھے، تو وہ ان ریسورسز کو کس طریقے سے استعمال میں لا سکتا ہے، اس کا وراثت میں کتنا حصہ ہوگا، وہ کتنے ریسورسز کو آکوپائی کر سکتا ہے. دس از ڈیفائنڈ ان دیز لائن. وہ کیا ہو سکتا ہے؟ پیرنٹ اور چلڈرن میں شیئر آل دا ریسورسز. جو اس کا 10 MB تھا، تو اس نے یہ سمجھا کہ یہ 10 MB جس میں میرا پیرنٹ ہے، ٹھیک ہے نا، جو والد کی جائیداد ہے، بچے کو یہ لگا کہ یہ میری ہی بیسیکلی جائیداد ہے، اور جو اگر وہ والد کے استعمال میں ہے تو بچہ بھی اسی سے ہی اپنی انکم اور اپنے جو مقاصد ہیں اسی سے وہ فلفل کر رہے ہیں. تو پیرنٹ اینڈ چلڈرن شیئر آل ریسورسز، سارے کے سارے اس کے ریسورسز جو ہیں وہ کوئی لمیٹیشن نہیں ہے، وہ کوئی باؤنڈری نہیں ہے، وہ کوئی باؤنڈ نہیں ہے. پیرنٹ بھی استعمال کر سکتا ہے مطلب، اور اس کے بعد اس کے بچے بھی بالکل انڈیپینڈنٹ، وہ بھی انہیں کے ریسورسز کو استعمال کر سکتے ہیں. نمبر 2، the children share the subset of the parent resources. سیکنڈ ٹیکنیک، سیکنڈ جو ہے وہ ایک فلاسفی یہ ہے کہ وہ جو چلڈرن ہیں وہ سب سیٹ 10 MB اس کے ریسورسز تھے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ P1 کو 2 MB وہ P1 کو دے دیتا ہے، اور 2 MB جو ہے وہ P2 کو دے دیتا ہے. اس کے 2 چلڈرن تھے، اور اس نے یہ کہہ دیا کہ بھائی ٹھیک، یو آر فری ناؤ، لیکن آپ نے یہ اتنے ریسورسز استعمال کرنے ہیں، سارے کے سارے آپ کے لیے شیئریبل نہیں ہیں، کچھ میرے بھی ہیں. جیسا کہ اسلام میں آپ کو معلوم ہے والد کا بھی حصہ ہے اور آگے بچوں کا بھی حصہ ہے، لیکن وہ بچے جو دونوں چلڈرن ہیں وہ ساری پراپرٹی کے مالک نہیں ہیں جب تک پیرنٹس جو ہے وہ زندہ ہے. اس کا اپنا حصہ ہے، باقی کے اپنے اپنے ہیں. سب سیٹ آف دا ریسورسز دے آر یوزنگ. ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ پیرنٹ اینڈ چلڈرن شیئر آل ریسورسز. نمبر 2، پیرنٹ شیئر سب سیٹ آف دا پیرنٹ ریسورسز. اینڈ فائنلی کچھ یہ بھی ہوتا ہے، بڑے یہ بھی ریئل لائف ایگزامپل ہے مائی ڈیئر. پیرنٹ اینڈ چائلڈ شیئر نو ریسورسز. پیرنٹس نے کریٹ تو کر دیا پروسیس، لیکن یہ ہے کہ ریسورسز شیئر نہیں کیے. تو اس لیے بیٹا نافرمانی سے ڈرنا چاہیے. جو ہی اولاد نافرمان ہو تو آگ بھی تو کیا جاتا ہے نا. دیر از نو رائٹ آف دا کینڈیڈیٹ. تو یہ جو تھرڈ کیٹیگری ہے وہ اس میں آتی ہے کہ پیرنٹس نے چائلڈ جو ہے یہ پروسیس تو کریٹ کر دیا، بٹ نو شیئرنگ ایٹ آل. اوکے. نمبر 2، اب پہلے ہم نے یہ دیکھا وراثت کے حوالے سے، اس کی ریسورسز کے حوالے سے، کہ ایک پروسیس جو ہے، ایک پیرنٹ پروسیس جب اپنے چلڈرن پروسیسز کو کریٹ کرتا ہے تو وہ اپنی ریسورسز کو کس حد تک، کس طریقے سے، کیا کیا آپشنز ہیں اس کو شیئر کرنے کی، وہ ہم نے 3 آپشنز ہم نے دیکھی. نمبر 2، اب ایگزیکیوشن کے حوالے سے بھی، جب پیرنٹس نے کریٹ کر دیا کسی بھی پروسیس کو، تو اب جب پیرنٹ اور چائلڈ نے ایگزیکیوٹ کرنا ہے تو ان کی ایگزیکیوشن کس انداز میں ہوگی. اب ہم ایگزیکیوشن کے آسپیکٹ کو ہم دیکھتے ہیں، تو بڑے اس میں بھی دو طرح کے آسپیکٹس ہیں. ایک تو یہ ہے، اب پیرنٹ جو ہے، پیرنٹ پروسیس وہ بھی اپنے کام میں لگا رہے، اور جو چائلڈ پروسیس ہے وہ بھی اپنے کام میں لگا رہے. کنکرنٹلی they are using the resources, they are executing at the same time. نمبر 2، کچھ یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ پیرنٹ جو ہے، جو ہی پیرنٹ نے آن ڈیمانڈ اپنے چائلڈ پروسیس کو کریٹ کیا، اب وہ جیسے ہی اس نے کریٹ کیا تو کسی مقصد کے لیے کریٹ کیا نا مائی ڈیئر. بے مقصد تو کچھ بھی نہیں ہے، آپ جانتے ہیں. تو اب اگر یہ بچے بھی ریئل لائف انالوجی میں بچے بھی پیدا کیے ہیں تو کسی مقصد کے تحت پیدا کیے ہیں کہ کل بڑھاپے میرے کام آئیں گے، میرا ہاتھ بٹائیں گے. یہ سارے جو معاملات ہیں، تو پیرنٹ اب اس سینیریو میں کیا ہے کہ جیسے ہی پیرنٹ نے چائلڈ کریٹ کیا تو اس کے بعد وہ ویٹ اپ کرنے لگا کہ میرا کام تھا اس کو کریٹ کرنا. اب پہلے چائلڈ اپنا کام مکمل کرے گا، جس مقصد کے لیے اس کو کریٹ کیا تھا وہ ایگزیکیوٹ ہوگا. جب وہ ایگزیکیوٹ ہوگا تو اپنی آؤٹ پٹ یا جو بھی اگر اس نے پیرنٹ کو دینی ہے، تو جب اب یہ اپنا کام وائنڈ اپ کرے گا تو وائنڈ اپ کرنے کے بعد پھر جو پیرنٹ پروسیس ہے وہ اپنی ایگزیکیوشن کو ریزیوم کرے گا.
اس کو ہم آگے بھی دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے اس کو ڈائیگرامیٹیکلی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دیکھیے looks my dear this is the creation of the process اور ایگزیکیوشن جو لاسٹ اسٹیٹ جو سیکنڈ اسٹیٹ آف ایگزیکیوشن ہم نے دیکھی ہے کہ دس از سم سارٹ آف دا پیرنٹ پروسیس اور اس پیرنٹ پروسیس نے ایک کمانڈ ایگزیکیوٹ کی ہے دیٹ از دا فورک یہ پیرنٹ نے فورک کمانڈ کے تھرو ایک چائلڈ کو کریٹ کیا اب چائلڈ دیکھیے چائلڈ از ایگزیکیوٹنگ while the parent is waiting in this state جب چائلڈ جو ہے اس کی ایگزیکیوشن مکمل ہوگی وہ ایگزٹ ہوگا ایگزٹ ہونے کے بعد جو بھی اس کی آؤٹ پٹ ہوگی جو بھی اس کا کام مکمل ہوگا تو پھر وہ ٹریگر کرے گا وہ اپنے ریزلٹس کو شیئر کرے گا اپنے پیرنٹ پروسیس کے ساتھ دا پیرنٹ دیٹ از ویٹنگ ان سم سارٹ آف دا کیو اب یہ ہے کہ اگین جو پیرنٹ پروسیس جو ویٹنگ میں تھا اب وہ اگین وہ ریزیوم ہوگا وہ ریزیوم کرے گا اور اس کی اپنی ایگزیکیوشن جو ہے وہ سٹارٹ ہو سکتی ہے تو یہ دس از دا گرافیکل ریپرزنٹیشن آف دا ایگزیکیوشن فیز اسٹیج نمبر 2 now this is all about the creation of the processes using some computing language now the second state of the process is the process termination تو اس کو اب ہم پروسیس کو ہم نے ٹرمینیٹ جو کریٹ ہوئے تھے جو فورک کمانڈ کے تھرو ہم نے پروسیسز کو کریٹ کیا تھا چلڈرن کو کریٹ کیا تھا یا چائلڈ کو کریٹ کیا تھا اب ان کو ہم نے ٹرمینیٹ بھی کرنا ہے تو ٹرمینیشن کی اسٹریٹجیز جو ہیں وہ کیوں کب ٹرمینیٹ کیا جاتا ہے کسی بچے کو یونیورسٹی سے ٹرمینیٹ کرنا یا کسی اسٹوڈنٹ کو کلاس سے ٹرمینیٹ کرنا یا بچے کو پیرنٹ جو ٹرمینیٹ کرتے ہیں تو پروسیسز جب ٹرمینیٹ کرتے ہیں تو ان کی وجوہات ریزنز بیکنڈ میں بیک گراؤنڈ میں ریزنز کیا کیا ہوتی ہیں ریزن نمبر 1 وی آر ڈسکسنگ اباؤٹ دا ریزنز جو ٹاسک جس مقصد کے لیے اس چائلڈ کو کریٹ کیا تھا دیٹ از نو مور وہ مقصد پورا ہو چکا ہے تو اس لیے اس کو ٹرمینیٹ کرنا ہے اوکے ایک اور بھی ریزن ہے چائلڈ ہیز ایکسیڈڈ الوکیٹڈ ریسورسز سی آر جی آر کو جب ٹرمینیٹ یا کسی بچے کو جو اس کو جو الوکیٹڈ ریسورسز تھے جو لیجیٹیمائٹ اس کے ریسورسز تھے جو اس کو کہا گیا تھا کہ یہ رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں ان کو آپ نے ابائڈ بائی ود دیز رولز جب وہ وائلیشن کرے گا تو پھر اس کو ٹرمینیٹ کرنا پڑتا ہے چائلڈ ہیز ایکسیڈڈ جب چائلڈ ایلوکیٹڈ ریسورسز سے ایکسیڈ کرے گا اختیارات سے تجاوز کرے گا تو پھر کیا ہوگا اس کو ٹرمینیٹ کیا جاتا ہے دوسرا اگر اس کا مقصد ہی فوت ہو جائے جس مقصد کے لیے کریٹ کیا گیا تھا اوکے تو یہ 2 ریزنز ہیں کہ کوئی بھی ایک پیرنٹ جو ہے کوئی بھی ایک جو پیرنٹ ہے وہ اپنے چلڈرن پروسیسز کو کیوں ٹرمینیٹ کرے گا ریزنز آپ نے دیکھی اور کس طریقے سے اب ہم نے اس کے سٹائل کو دیکھنا ہے کس طریقے سے کس سٹائل کے ساتھ وہ ان کو ٹرمینیٹ کرے گا اس سٹائل کا نام جو ہے ایک کیسکیڈنگ آپ نے دیکھا کیسکیڈنگ سٹائل شیٹس کا کانسیپٹ آپ نے پڑھا ہوگا تو کیسکیڈنگ ٹرمینیشن یہ ہوگی کہ فار ایگزامپل ایک پیرنٹ نے چلڈرن کریٹ کیے تھے سب پروسیسز کریٹ کیے تھے اب اس سب پروسیس میں کسی ایک پروسیس نے آگے فردر سب پروسیسز کریٹ کیے تھے گرینڈ فادر چلڈرن پھر اس کے بعد آگے گرینڈ چلڈرن اینڈ سو آن یہ ایک طرح کی ہیرارکی جو بنی تھی اب دیکھیے کہ جب ٹرمینیشن ہونی ہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہوگا طریقہ کار کیا ہوتا ہے وہ جو ٹرمینیشن کا ایک ہے کیسکیڈنگ ٹرمینیشن کیسکیڈنگ ٹرمینیشن میں یہ ہوگا کہ جب ٹاپ پہ جو مین پیرنٹ تھا جب وہ ٹرمینیٹ ہوگا تو وہ کیا کرے گا اپنے بالکل اس کے ساتھ ڈائریکٹ جو لنک ہوں گے جو اس کے بالکل 1 سٹیپ آگے ہوں گے اس کو ٹرمینیٹ کرے گا جب وہ ٹرمینیٹ ہوگا تو وہ اپنے سے آگے 1 سٹیپ جو ہیں ان کو ٹرمینیٹ کرے گا وہ اس سے آگے اینڈ سو آن اوپر سے نیچے کی طرف جو ہے یہ ایک طرح کی اسکریننگ یہ احتساب کا عمل جاری ہوگا جو اوپر سے ہوتا ہوا نیچے تک پہنچے گا جو ٹاپ سے روٹ کی طرف آئے گا
تو ہر ایک کو احتساب کے دائرہ کار میں، احتساب کے احاطہ میں ہر ایک کو آنا پڑے گا۔ ٹرمینیشن اس طرح سے اس کو ہم کاسکیڈنگ ٹرمینیشن کا نام دیتے ہیں۔ تو اس میں بھی دو آگے فلیور، ایک ہے زومبی، ایک ہے آرفن۔ مطلب اگر اس میں یہ ہے کہ جو ہی پیرنٹ جو ہے وہ ٹرمینیٹ ہوا تو بعض اوقات یہ دیکھتا ہے کہ شاید، جیسے دیکھیں ایک بچے کو ہم نے ایک پیرنٹ نے اپنے بچے کو آگ کر دیا، آگ نہ تھما دیا۔ اب یہ ہے کہ یہ آگ کرنا اس کی وش بھی نہیں ہے مائی ڈیئر، بعض سم ٹائم اس کی وش نہیں ہوتی، وہ سیدھا کرنے کے لیے کہ شاید یہ سدھر جائے اس نے اس کو آگ کیا۔ اور اس کے بعد اس نے ایک دو ماہ بعد اس کو اگر وہ کوئی اس کی ایکٹیویٹیز بہتر ہو گئی ہیں تو وہ اس کو دوبارہ بھی اپنے دائرہ کار میں لا سکتا ہے۔ تو اس کے یہ معنی ہے کہ ایک بندے نے آگ کیا بٹ ہی از ویٹنگ کہ کہیں اس میں سدھار پیدا ہو تو یار اس کو آخر خون ہے بلا لیتے۔ سم ٹائم یہ ہے کہ اس نے کہہ دیا کہ اب بس یہ نو ویٹ، اب یہ سدھرنے والا نہیں ہے، بس جائے میری طرف جہاں مرضی جائے۔ تو وہ کیا ہے؟ دیٹس دا آرفن، دیٹ کانسیپٹ۔ اگر تو پیرنٹ نے اس کو ٹرمینیٹ کیا ہے اور ویٹنگ کال ہی نہیں کی، ویٹ کال کی ہے تو وہ زومبی کا ویٹ کال ہی نہیں کی، اس کا مطلب اس کے سدھرنے کے چانسز ہی نہیں ہے، تو ان کو ہم زومبی پروسیسز کا نام دیں گے۔ لیکن اگر اس نے اس کو ٹرمینیٹ کیا بٹ ویٹ بھی تھوڑا بہت ہے، اس نے ویٹ بھی کیا کہ کہیں یہ سدھر جائے، تو اس کو ہم آرفن کا کانسیپٹ اس کا نام ہم دیں گے۔ تو یہ دو کانسیپٹس ہیں، دیز آر دا ویری ویری امپورٹنٹ۔ بیسیکلی اتنے امپورٹنٹ نہیں ہیں یہ پروسیس کے جو آپریشنز ہیں، بٹ آپ لوگوں سے میں نے اس لیے ڈسکس کیے کہ یہ کانسیپٹس جو ہیں آگے چل کے کہیں پروگرامنگ کے اندر بھی یہ استعمال ہو سکتے ہیں۔ اوکے، یہاں کانسیپٹ ایک اور ہے، آپ نے اکثر یہ ایک وہ ایشو ہے جو کہ اکثر آپ لوگوں نے بھی جس مسئلے کو، جس پرابلم کو آپ لوگوں نے فیس کیا ہوگا، while you are surfing the internet by using the browser، انٹرنیٹ ایکسپلورر کو استعمال کرتے ہوئے، جو پرانا جو انٹرنیٹ ایکسپلورر تھا، مائکروسافٹ کا ایکسپلورر تھا، اس کو استعمال کرتے ہوئے آپ نے ٹیب 1 کھولی، اس میں کچھ آپ نے لکھا، ٹیب 2 بھی کھول دی، اس میں آپ نے کسی وائکیپیڈیا کے حوالے سے آپ نے ڈسکس کرنا، ٹیب 3 کے اندر آپ نے یوٹیوب چلا لی، ٹیب 4 آپ نے اوپن کیا، نیو ٹیبس کرتے ہیں، ملٹیپل ٹیبس آپ نے اوپن کی۔ اوپن کرنے کے بعد ملٹیپل ٹیبس کے اندر آپ کے مختلف سیشنز جو ہیں وہ ایکٹیو ہیں۔ اب ہوگا کیا؟ انٹرنیٹ ایکسپلورر میں کہیں اگر ایک بھی ٹیب کے اندر ایشو ہوتا ہے تو وہ جو ہی آپ اس کو بند کریں تو جتنی بھی ٹیبس تھی ساری کی ساری بند ہو گئی۔ اگر ایک کے اندر ایشو آتا ہے نا، کسی ایک جو اوپن ٹیب تھے اس کے اندر ایشو آتا ہے، تو وہ جو ہی آپ اس کو بند کریں گے تو ساری آٹومیٹیکلی ٹیب، یہ ایک ایشو تھا کہ مسئلہ تو ایک ہے، ایک ٹیب میں تھا لیکن یہ ساری بند ہو گئی۔ اب اس کو ختم کرنے کے لیے جو گوگل کروم ہے اس کے اندر یہ فلسفی تھی، اس کے اندر ایسا بیہیویئر نہیں ہے، اس میں اگر ایک ٹیب، دوسری ٹیب، تیسری چوتھی ٹیب، جس ٹیب میں ایشو ہو تو وہی ٹیب صرف ذمہ دار ہے، وہی بند ہوتی، باقی بند نہیں ہوتی۔ گوگل کروم کی یہ فیچر، یہ گوگل کروم کا یہ ایک پلس پوائنٹ تھا، جبکہ انٹرنیٹ ایکسپلورر کا یہ ایک مائنس پوائنٹ تھا۔ اب جو یہ گوگل کروم نے یہ کانسیپٹ کس طرح امپلیمنٹ کیا، اس نے بیٹے آپ یہ دیکھیں، رینڈرر یہ لفظ لکھا ہوا ہے بلو فونٹ کے ساتھ، جو یہ لکھا ہے رینڈرر از دا کانسیپٹ۔ اس کے اندر یہ کیا کرتا ہے کہ ہر ایک پیج کو، ہر ایک ٹیب کو انڈیپینڈنٹلی یہ کنسیڈر کرتا ہے۔ یہ وہ کانسیپٹ ہے، یہ وہ فلسفی ہے، فلسفی آف دا رینڈرر، that render the web page deal with the HTML، اور ہر ایک نیو رینڈرر جو ہے وہ کریٹ ہوتا ہے اگینسٹ ایچ اینڈ ایوری نیو ٹیب۔ تو اس فلسفی کو استعمال کرتے ہوئے جو کروم تھا، جو گوگل کروم تھا، اس میں رینڈرر کو استعمال کیا گیا تھا، جس کی وجہ سے ایک ٹیب کے اندر اگر کوئی ایشو، ایرر اکر ہو تو صرف وہی ذمہ دار ہوتا ہے، اسی کو بند کرنا پڑتا ہے، باقی سارے جو ہیں وہ ایز اٹ فنکشنل ہوتے ہیں۔